بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ جب تمہاری اولاد بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہے۔ صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو 3 بار کرتے تھے، جب کچھ مانگتے تھے تو 3 بار مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو اس کے لیے عیب ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنے گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی برے کاموں کا نتیجہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کرے گا۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ غیبت نہ کرو کیونکہ یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ صبر صحت مندی کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوچ کرنے والے 2 آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی نفرت پر قابو رکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھے اس کے لیے درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ بے شک قیامت کے لحاظ سے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی اور نماز نہیں، اگر انہیں اس کے انجام کا یقین ہو جائے تو وہ گھسٹ کر آئیں۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ سب کا شریک بناتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔